السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کی خاص بات جو اس کے مقام و مرتبے کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب رمضان کی اہمیت چونکہ قرآن پاک سے ہے، اور قرآن پاک ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ رہتا، اور اس سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی ایک ضم سورہ لگانا پڑتا۔ تو کم سے کم ہمارے کو ایک 20 سورہ تو بھی سیکھنا بہت لازمی ہے، خالی روزمرہ کی زندگی میں نماز ادا کر لینے کے واسطے بھی رہن دو، کم سے کم بولے تو 20-25 سورہ آنا لازمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کوئی بھی بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام میں لکھ دیتا ہے، اور 10 ایک حرف کے بدلے میں، ایک حرف کا مطلب اب میم ملا کو ایک حرف نہیں، یہ 3 الگ الگ حرف ہو گئے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ الف لام میم اگر کوئی بولے تو وہاں پر 30 نیکیاں اس کو مل گئے بولے سے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف نیکیاں کمانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس ٹائم پہ اگر ہمارے گھروں سے شیطان چلے گیا تو برے کام اس نہیں کرتے ہم۔ اگر مین فاؤنڈیشن غلط کام کرنے والا چیز نہیں ہے تو انسان غلط راہ پہ چلتا ہی نہیں۔ اسی لیے کیا کرتے رہنا چاہیے، ہمارے کو قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صرف بقرہ ہی نہیں، سورہ بقرہ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن پورے قرآن بھی پوری عظمت اور اس کے مرتبے کے حساب سے تلاوت کرنا چاہیے۔ پورا نہیں تو نہیں، کم سے کم اتنا تو بھی کرنا چاہیے، یہ میری کہنے کی بات ہے صرف۔ اور قرآن پاک کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں خاص طور پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ شفا، اور سورہ فاتحہ کے اندر اس کی تفسیر میں لکھنے بیٹھ گیا تو 70 اونٹ بولے تو کیمل کو بولتے، اور کیمل کم سے کم جتنا بھی وزن ڈھوتے نا بہت زیادہ رہتا، وہ اس کا پورا ایسا ڈالنا لیتا، ویسا 70 اونٹ اتنے کتاباں 70 اونٹ ڈھونے کے اتنے کتاباں اتنی تفسیر لکھے تو بھی کم ہے۔ صرف فاتحہ کے اندر اتنی زیادہ تفسیر موجود ہے، اتنا زیادہ اہمیت والا سورہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہوتا کیا؟ الحمد کا سورہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہی سورہ۔ اور سورہ فاتحہ کبھی دعا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں، جب ہر رکعت میں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے علاوہ بھی ہم کبھی کبھی اپنے الگ سے جب دعا کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا بول کے۔ سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ہمارے کو۔ اس کے بعد یاسین کے بارے میں تو کل ہی بولا میں پرسوں، 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اتنا سب سننے کے بعد میں بھی اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو ہم لوگ غفلت میں رہ گئے بلکہ مطلب ہے اس کا ایک ایسا سنہرا موقع ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتا ہے جس کے اندر ہماری مغفرت 100% گارنٹیڈ ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے حساب مغفرت فرمائے گا ہماری۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اے اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم اس پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.